بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس ریلیجن 1C کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اس سے پہلے کے پروگرامز کے اندر جو چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں ان کو دہرا دیں۔ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا مذہب آج کے ذہین فتین انسان کی ضرورت ہے کہ جو انسان خود سوچ سکتا ہے، اپنے لیے قانون بنا سکتا ہے، کیا اس کو کسی مذہب کی، کسی قانون کی، کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے؟ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذہب، کیا یہ کوشش جو کی جا رہی ہے کہ مذہب کو ایک پرائیویٹ چیز بنا دی جائے، کیا یہ ممکن ہوگا؟ پھر ہم نے بات کی تھی کہ مذہب ایک بہت زیادہ ٹیبوز لگاتا ہے، بہت زیادہ پابندیاں لگاتا ہے اپنے ماننے والوں کے اوپر۔ یہ کوشچن ہم نے پینڈ کر دیا تھا، اور پھر پچھلے پروگرام میں 1B کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیا سائنس کے جدید دور کے اندر مذہب ایک ریلیونٹ چیز ہو چکی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ڈسکس ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ کائنڈلی ان کو دوبارہ دیکھ لیں۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کیا مذہب بہت سارے ٹیبوز، بہت ساری پابندیز نہیں لگاتا اپنے ماننے والوں کے اوپر، اور اگر لگاتا ہے تو کیا ان کی کچھ ضرورت ہے آج کے جدید دور کے اندر؟ اسی کوشچن کو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم ان پابندیوں کی بات کریں تو جو چیزیں مذہب کے پاس ہیں اور جو اکثر کرٹیسائز کی جاتی ہیں، ان میں عورتوں کا مردوں کے برابر ہونا یا نہ ہونا ایک سبجیکٹ ہے۔ عورتوں کی آزادی یا ایمنسپیشن آف ویمن جس کو وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سود اور جوا اور اس طرح کی باقی جو لوازمات ہیں، کیا ان کی کوئی سوسائٹی کے اندر حیثیت بنتی ہے؟ کیا یہ پابندیاں بلا جواز پابندیاں نہیں ہیں؟ ایک انسان جو خود کماتا ہے وہ اس پیسے کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کا اپنا ہیڈک ہونا چاہیے، یہ اس کا اپنا بزنس ہونا چاہیے؟ کیا مذہب کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ تیسرا جو سوال ہے وہ سیکس کی آزادی ہے کہ کیا سیکس کی آزادی کہاں تک جائے گی؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک نئی ڈائمینشن لے لی ہے اس سبجیکٹ نے، کیونکہ اب ویسٹ کے اندر یا بہت سارے اور ممالک کے اندر بھی جو مردوں کی مردوں سے یا عورتوں کی عورتوں سے شادیاں، جن کو گے میرجز کہا جاتا ہے، وہ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیکس انڈسٹری کا، یا سیکس کو ایک کام کا درجہ دے دینا۔ بہت سارے یورپی ملک اس کو اپنا چکے ہیں، اور تھائی لینڈ کے اندر یہ ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا یہ ایک پرسنل فریڈم ہے، اور کیا مذہب کو اس کے اندر دخل اندازی کرنی چاہیے؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو لاسٹ چیز ہوگی جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو یقیناً معاشرے کو اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم صرف میجر چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آخری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگی شراب یا نشاور جو اشیاء ہیں، کیا ان کا استعمال ہونا چاہیے؟ ویسے تو اور بھی بہت سارے سوال اس وقت منظر پہ آ چکے ہیں، لائک کیا خودکشی کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اگر تنگ ہے تو وہ ڈاکٹرز کو یہ کہے کہ وہ اس کی زندگی کو ختم کر دیں؟ یہ بھی کوشچن بن چکا ہے، اور بھی بہت سارے سوال ہیں، لیکن کیونکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پھیلائیں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں۔ تو ہم آغاز کریں گے ایمنسپیشن آف ویمن، یا عورتوں اور مردوں کی برابری کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کوشچن کے اندر جائیں کہ کیا مرد عورت برابر ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک غلط سوال ہے۔ کیا مرد اور عورت امپورٹنٹ ہیں؟ جی بالکل صحیح سوال ہے، دونوں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ کیا مرد اور عورت دونوں کا عزت، مرتبہ، مقام برابر ہے؟ جی بالکل برابر ہے، اس میں شاید کوئی دوسری رائے قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں تو شاید یہ ایک انجسٹیفائڈ کویسچن ہوگا، ایک بہت ہی غلط قسم کی پرسیپشن ہوگی، بہت ہی غلط قسم کی سپوزیشن ہوگی، ایک فرض کی بات جو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی دو انسان بھی برابر نہیں ہے۔ کیا دو بھائی جو ایک ہی گھر میں پلتے ہیں، ایک ہی فادر ایک ہی مدر سے آتے ہیں، ان کے کروموسومز ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ دونوں بایولوجیکل فادر مدر سے آتے ہیں، کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں، ایک بھائی بہت کامیاب ہو جاتا ہے، ایک بھائی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر آج کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، اور اسپیشلی ویسٹ کے اندر، اور جو آرگنائزیشن ہمارے یہاں بھی آرگنائز ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ سارے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یہ شو کرتا ہے کہ کیا آپ کا رویہ، آپ کا دھیان، آپ کی سوچ، آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں اس طرح کا کام کر سکیں، اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سارے برابر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شاید پاکستان میں جو ادارہ سب سے پہلے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لے رہا ہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہے، جہاں پر نوجوان لڑکوں کو اور اب لڑکیوں کو بھی کمیشن دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ
آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے نمبرز والے رہ جاتے ہیں اور شاید کم نمبروں والے سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے آرمڈ فورسز کی اس کا تعلق آپ کے نمبروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے قد کاٹ سے نہیں ہے. وہ منیمم ایک انہوں نے لیول رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہے 5 6 5 7 کہ آپ اس سے اوپر کے ہوں گے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہزاروں لوگ جاتے ہیں، ان میں سے چند سو ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ سارے مرد یا سارے لڑکے برابر ہوتے ہیں اس لیے اس ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے؟ تو شاید کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا. ویسٹ کے اندر تو یہ چیزیں بہت چھوٹے لیول پہ آ چکی ہیں. چھوٹے بچوں کو ایپٹیچیوڈ کے مطابق سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا دھیان کس طرف ہے یا وہ کون سی چیز کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، اگر اسی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کو لے کر ہم اپلائی کریں مرد اور عورت کے اوپر، ایک چھوٹے لڑکے اور لڑکی کے اوپر، تو بڑے انٹرسٹنگ قسم کی ریڈنگ ہمارے سامنے آئی ہے. جو چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی بہت ہی مشکل، بہت ہی پڑھی لکھی، بہت ہی بڑی کتابوں میں سے نہیں نکالی گئی. یہ عام روٹین کی چیزیں ہیں، ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں. وہ تمام لوگ جو پیرنٹس ہو چکے ہیں، جنہوں نے چھوٹے بچوں کو بڑا کیا ہے، وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جانتے ہیں. لیکن سم ہاؤ دی ادر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، ورنہ وہ روٹین میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے جو شوق ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. لائک ان کو چمکدار چیزیں پسند ہوتی ہیں، ان کو رنگ برنگے کپڑے زیادہ پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو سنوارنا چاہتی ہیں، وہ چوڑیاں پہننا چاہتی ہیں، وہ مہندی لگانے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، کافی دیر رو سکتی ہیں، وہ کافی ساری وہ چیزیں کرتی ہیں جن کو ہم بڑے لوگ خواتین کا اسپیشل فیلڈ کہتے ہیں. حالانکہ ان کو تو کسی نے نہیں سکھایا ہوا ہے. اور اگر اسی کا بھائی چاہے وہ اس سے 1 2 سال بڑا ہو یا اس سے 1 2 سال چھوٹا ہو، آپ اس کو دیکھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوگا. آپ کو اس کو بڑی مشکل سے راضی کرنا پڑے گا کہ وہ ڈریسنگ کیسے کرے، یا آپ کو کنگھی کروانے کے لیے وہ اتنا اریٹیٹ ہوگا کہ آپ میری کنگھی کیوں کر رہے ہیں. یا اگر آپ اس کی شوز کی بات کریں تو اس کی شوز کی جو چوائس ہوگی وہ بجائے اس کے کہ چمکنے والی چیزوں پر یا ایسی چیزوں پر ہو، اس کا زیادہ دھیان ان چیزوں پر ہوگا کہ سپر مین جس کے اوپر بنا ہو، جس کے اوپر شاید بیٹ مین بنا ہو، یا ریسلنگ والی شرٹ پہننے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی جن کا تعلق فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ ہوگا، جن کا تعلق بننے سنورنے یا نازک چیزوں سے نہیں ہو. اور اسی طرح کی آبزرویشن جو ہوگی وہ آپ کی ہم سب کی ان کے ٹی وی چوائسیز کے اوپر بھی ہوگی. لڑکے ہمیشہ سپر مین، بیٹ مین، ٹارزن اور اس طرح کے ایڈونچرس قسم کی جو سٹوریز ہوتی ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لڑکیوں کو باربی ڈال یا باربی ڈال کی شادی یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، پریوں کی کہانیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں. اور گرون اپ جو ہوتے ہیں اس میں لڑکیوں کی چوائس ہمیشہ گلیمر والے ڈرامے ہوں گے، جبکہ لڑکے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سپورٹس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ٹینس کے شوقین ہو جاتے ہیں، وہ کرکٹ کے شوقین ہو جاتے ہیں، وہ اچھی اچھی موویز بھی دیکھتے ہیں. لیکن جو ٹپیکل ایک فیملی کے اندر کے ڈرامے ہوتے ہیں ان میں کوئی اتنا ان کا انٹرسٹ نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سارے جو ہیں اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دوسرا پوائنٹ لیں مرد اور عورت کے تقابل میں، تو وہ ہوگا کیپیبلٹیز اور پوٹینشلز کا. کہ ہو سکتا ہے کہ ایپٹیچیوڈ تو آپ کا ایک خاص قسم کا ہو، لیکن کیا آپ اس طرح کے میچنگ کیپیبلٹیز اور پوٹینشلز رکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت جہاں بھی ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں. لائک ٹینس میں ورلڈ چیمپئن ایک ہوتی ہے تو لڑکا دوسرا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کرکٹ کی ڈفرینٹ ٹیمیں ہوتی ہیں، فٹ بال کی ڈفرینٹ ٹیمیں ہوتی ہیں. آل دو کچھ چیزوں کے اندر ان کے ڈبلز کمبینیشن ہوتے ہیں، لیکن نہ ہی تو وہ اتنے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں اتنا جانتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر گیم کے اندر مرد اور عورت ڈفرینٹ کمپیٹ کرتے ہیں، ان کی میراتھنس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہر جگہ پہ ہوتا ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فزیکلی یہ بات مانتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہوتے. ایک اور انڈیکیٹر کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہر سال فارچون 500 دنیا کے امیر آدمیوں کی ایک لسٹ شائع ہوتی ہے، اس میں کتنی خواتین ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ نوبل پرائز جو ہے اس میں آج تک کتنی خواتین کو ملا اور اس کے تناسب میں کتنے مردوں کو ملا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے رولرز حکمران جو ہیں، صدر، وزیر اعظم، وہ کتنی لیڈیز ہوئی ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر ایجادات کی جاتی ہیں ان میں کتنی خواتین کا حصہ ہے.
اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ جائے گی کہ اس میں بہت کم خواتین ہیں. مقصد ہرگز خواتین کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. یہ تمام سکسیسز جتنی بھی ہیں جن کا میں نے نام لیا، اور وہ تمام جن کا میں نے نام نہیں لیا اور یقیناً آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی، ان میں تمام وہ مرد کامیاب ہوئے ہیں جن کو گھر سے سکون ملا ہے. اس کی مثال اگر میں آپ کو ایسے دوں کہ ایک فیکٹری کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ مینیجر ہوتا ہے، اس کا کام مینیج کرنا ہوتا ہے. اس نے ایک ہی وقت میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب اگر مینیجر یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ کیونکہ میرے ورکر ٹھیک کام نہیں کر رہے تو میں ایز سپرنٹینڈنٹ جا کے 8 10 20 ورکرز کو جا کے مینٹین کرنا سکھاؤں گا، میں ان کو کام کرنا سکھاؤں گا، میں ان کے اوپر ڈیوٹی دوں گا، تو اب سوچئے اس فیکٹری کا کیا حال ہوگا. وہ فیکٹری کولیپس کر جائے گی. بالکل اسی طرح سے مرد ایک کام کرنے والی مخلوق ہے اور خاتون کا جو کام ہے وہ اس کو مینٹین کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں اس کو مینٹین کرنے والا جو بندہ ہے آپ اس کو بیچ میں سے نکال لیں اور اس کو ایز اے ورکر پلیس کر دیں، تو اس کا اگر ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کا تو وہ کام کیسے کرے گا؟ جب وہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے فیلئر کی وجہ سے یہاں پہ پرفارم نہیں کر سکے گا تو اس کا مرد بیکاز آف کمپرومائزز آن ہز مینٹیننس، کیونکہ وہ کام جو اس کے گھر کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے ٹھیک، تو وہ اریٹیٹ ہوگا اور وہ بھی پرفارم نہیں کر سکے گا. ایک اور پوائنٹ جو بڑا اہم ہے، آلدو سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمام سٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو بچے کے خد و خال ہوتے ہیں پرسنالٹی کے، اس کی شخصیت جو بننی ہوتی ہے، اس کا جو نقشہ تیار ہونا ہوتا ہے وہ 3 سے 5 سال کے اندر ہو جاتا ہے. اگر 3 سے 5 سال کے اندر اس کو یہ امپورٹنٹ چیز جو اس کی ماں نے دینی تھی، جو اس کی والدہ نے اس کو دینی تھی، جو ایک عورت نے ایک چھوٹے سے بچے کو دینی تھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے فیوچر میں، وہ چیز مسنگ ہو جائے گی. اب دنیا کا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے اہم کام کون سا ہے تو وہ یہ اہم ترین کام ہے. اب اگر یہ اہم ترین کام ہم نے اس سے نہیں لیا جو اس کے ایپٹیچیوڈ میں، ایک خاتون کے ایپٹیچیوڈ میں مدرہڈ، ممتا کا رکھا جانا ایپٹیچیوڈ کے اندر، یہ ایک ڈیوائن ایکٹ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دوسری سوچ نہیں ہو سکتی، دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. ہم جب اس کو اس چیز کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ اس عورت سے جو اس نے سب سے اہم کام کرنا تھا وہ ہم نے مس کروایا اور ہم نے اس بچے سے اس کا فیوچر چھین لیا. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک ایسی مشین تیار ہو چکی ہے جو بہت زیادہ نمبر بھی لے گی، بہت ساری ڈگریاں کرے گی، لیکن وہ انسان نہیں ہوگی. تو کیا ہمیں یہ سودا قبول ہے؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. تو آج کی بات چیت میں ہم نے دیکھا کہ ایپٹیچیوڈ وائز، کیپیبلٹی یا پوٹینشیل وائز، اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کسی بھی مخلوق کا، اور ایک خاتون ایک مخلوق ہونے کے ناطے سے جو اس کا کام ہے، ان تینوں والوں سے اگر ہم بات کریں اور ہم اس کو بھی مد نظر رکھیں جو کچھ ویسٹ میں کیا گیا کہ خاتون سے ہر وہ کام لینے کی کوشش کی گئی یا خاتون نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو مرد نے کیا، تو وہ نہ ہی تو اس میں کامیاب ہو سکی اور اس کا جو نتیجہ نکلا یا اس کے جو کانسیکوینسز تھے معاشرے کے اوپر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ خاتون کے اوپر ہماری ڈسکشن اگلے پروگراموں میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ یہ جو ہمارا مذہب کا آخری سیگمنٹ ہے یہ اسی سے متعلق ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ جو خالق ہے اس نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ چیزوں کا بہترین استعمال ہے، اور اسی کے اندر رہ کر اگر ہم اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کام کر سکیں، آسانیاں لے سکیں، آسانیاں بانٹ سکیں، آسانیاں بانٹنے کی توفیق مانگ سکیں، تو یہ کامیابی ہوگی. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.